عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم اسلامیات کی کتاب کا چیپٹر نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ بچوں، مشاہیر ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بزرگ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو نامور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم و دانش میں ماہر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔ مشاہیر کی تاریخ اور ان کی حالات زندگی کو پڑھنے سے نہ صرف ہمیں ان کی پاکیزہ زندگی اور کارناموں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، بلکہ ان باتوں کو پڑھنے سے ہمارے اندر بھی ان کے اعمال کو اپنانے اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مشاہیر کی زندگی سے ہمیں معرفت الہی کی طرف رہنمائی ملتی ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی طرف رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے خدمت کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ اس باب میں بھی ہم ان مشاہیر کے سلسلے میں سے چند لوگوں کا ذکر کریں گے، جن میں آج کے چیپٹر میں ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کا قول ہے کہ دین کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کے چوتھے سال مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان گھرانے میں ہی آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، جب میں نے اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا تو وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فیاض، انتہائی علم دوست اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو سب سے زیادہ سمجھنے والی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن بہت خوبصورت گزرا۔ بچپن میں آپ کو کھیل کود کا بہت شوق تھا۔ جب آپ چھوٹی ہوتی تھیں تو محلہ کی دوسری لڑکیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع رہتی اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ گڑیا کے ساتھ کھیلنا اور جھولا جھولنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا۔ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور رخصتی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رخصت ہو کر آئی تھیں وہ کوئی بہت عالی شان عمارت نہ تھی، بہت بڑا گھر نہ تھا، بلکہ بنی نجار کے محلہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے متعدد حجرے تھے۔ متعدد کہتے ہیں کئی کو، اور حجرے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جو کہ مسجد نبوی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروائے تھے۔ ان میں سے ایک حجرہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت مثالی زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھریلو زندگی نہایت سادگی سے بسر ہوئی۔ جس گھر میں آپ دلہن بن کر آئیں وہ بارگاہ نبوت تھا، جس کی کل کائنات چند اشیاء تھیں۔ بہت بڑا گھر نہیں تھا، بہت زیادہ اشیاء وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ راتوں کو چراغ کبھی جلتا کبھی بجھتا، اور کئی راتیں بعض دفعہ چراغ کے بغیر ہی گزر جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی فکر و فاقہ میں گزر رہی تھی،
بعض دفعہ کئی کئی دن تک صرف چند کھجوروں اور پانی پر گزارا کرنا پڑتا، اور کئی کئی دن گھر میں چولہا نہ جلتا۔ لیکن اگر کبھی گھر میں ضرورت سے زیادہ کوئی شے جمع ہو جاتی تو وہ عام طور پر فیاضی طبع کی وجہ سے راہ خدا کی نظر ہو جاتی، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے لوگوں کی مدد کر دیتی۔ اس گھر میں اگر کوئی گراں قدر دولت موجود تھی تو وہ تھی اہل خانہ کی باہمی محبت اور الفت۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں تنگی، مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود کبھی کوئی غیر معمولی اور رنجش والا واقعہ پیش نہیں آیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت سادگی میں اور بہت غربت میں بھی بہت مثالی زندگی گزار دی۔ بچوں، یہ تو تھی آج کی ریڈنگ جو کہ صفحہ نمبر 83 پر یعنی 83 صفحہ پر مشتمل تھی۔ اسی صفحے میں سے ایک لانگ کویسچن بھی بنتا ہے جو میں آج کی ریڈنگ کے ساتھ آپ کو کرواؤں گی۔ یہ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام و نسب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 83 پر ہی موجود ہے۔ ام المومنین والے صفحے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والا پورا پیراگراف آپ اس میں لکھیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر مثالی زندگی گزاری تک اس سوال کا جواب ہے۔ یہ سوال آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس پر تحریر کرنا ہے اور اگلا لیکچر آنے تک اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور زبانی لکھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔